بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ہم سٹیپ 3 کر رہے تھے لاسٹ ٹائم۔ سٹیپ 3 اگر کسی نے ابھی شیئر کرنا ہے تو پلیز کر لیں، جی ورنہ پھر شبانہ میں آپ شیئر کر انمیوٹ دیتا کر ہوں۔ لیجیے گا۔ جی سر 2 بھی شیئر کر دوں، میں تھی نہیں تو میں نے کیا نہیں تھا۔ 2 بھی شیئر کر کر دوں اسٹیپ؟ کر دیں 2 تو چھوٹا سا ہی ہے، وہ کر دیں۔ ویسے آگے ہی چلنا چاہیے۔ جی آگے بھی آپ چلوں گی۔ جی تورات پر عمل نہ کرنا دین و شریعت کے ساتھ ڈھٹائی اور ہیلا بازی کے پے در پہ واقعات کا انجام بنی اسرائیل کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ ٹھیک ہے جی۔ سر یہ 2 تھا۔ تیسرا سر یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ طور پر بھی تم نے ہٹ دھرمی ہی دکھائی، اور اتنے بڑے خدا کی شان دیکھ کر بھی کہ ہم نے پہاڑ کو تم پر لٹکا دیا تھا کہ تم نہ صرف تورات کو لیتے بلکہ اس کی پیروی بھی کرتے اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوتے، لیکن تم نے اپنی وہی ہٹ دھرمی کی روش اپنائی، اس کے باوجود خدا نے تم سے درگزر کیا۔ 65 اور 66 میں ہے کہ سبت کے معاملے میں تم نے ہیلا سازی کو اپنایا بجائے اس کے کہ تم خود کو سدھارتے اور سنوارتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے، لیکن تم نے بندروں کی طرح خواہش نفس کی ذلت کو پسند کیا، تو ہم نے تمہاری اندرونی اور بیرونی حالت کو ایسے ہی ظاہر کر دیا جس طرح تم نے بندر بن کر دنیاوی لالچ کو اپنایا تھا، یعنی عبرت ناک انجام کیا اور ظاہر و باطن ایک کر بالکل ٹھیک۔ دیا۔ 7 سے 71 یہ ہے کہ پھر قسامہ کے واقعے میں بھی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو تنگ کر کر کے بار بار سوال پوچھ کر اور شریعت کا مذاق اڑانے کی ہی روش اپنائی، اور گائے کے ذبح کا جو معاملہ تھا وہ خود پر مشکل سے ناممکن کی طرف لے گئے اور ایک آسان معاملے کو اپنے فسادانہ رویے سے بلا وجہ مشکل بنا دیا، اور لیکن آخر کار کرہن اس کو ذبح کر ہی ڈالا۔ اور 72 سے 74 ہو کہ یہ تم وہ لوگ ہو جو خدائے عظیم کے اتنے بڑے بڑے معجزے اور اس کی بے پناہ قدرت اور طاقت کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اتنے سرکش ہو کہ آدمی کو قتل کر کے ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو خدا تمہارے راز جانتا ہے اور دنیا میں بھی مردے کو زندہ کر کے تمہارے راز فاش کر سکتا ہے، تو کیا وہ آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تو تمہارے دلوں کے وہ کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا جو تم اس نبی کو نہ مان کر اور اس کا ساتھ نہ دے کر یہ جو جرم کر رہے ہو؟ تمہاری ان پیدر پہ نافرمانی اور سرکشیوں اور حب دنیا نے تمہارا حال پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے، کیونکہ ان میں سے بھی پانی نکل جاتا ہے، جس کا مشاہدہ تم نے خود کیا ہے جب حضرت موسیٰ سے تم نے پانی مانگا اور انہوں نے چٹانوں پر عصا مارا تو اس میں سے پانی نکل آیا تھا، اور پتھر جو ہے وہ بھی خدا کے خوف سے لرز کر گر جاتے ہیں، لیکن تمہاری حالت یہ ہے، تمہاری ڈھٹائی ایسی ہے کہ تم نے ڈھٹائی ہی کو ترجیح دی، خدا کے آگے سرنڈر کرنے سے گریز ہی کیا۔ لہٰذا خود کو درست کرنے پر توجہ دو بجائے اس کے کہ خود کو بڑی اونچی چیز سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو عاجزی سے ادا کرنے پر توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو فضیلت کو عہدہ سمجھ کر صرف فائدہ اٹھانے اور اس کو اپنی برتری کے لیے ثابت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست جی۔ یہ مس ہو گیا، میں ٹرانسلیشن ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہر دفعہ ٹرانسلیشن کم از کم پڑھ دی جائے تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ تو لیٹ می جسٹ مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے یاد رکھنا چاہیے۔ میں یہ ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں جی، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے، سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سب کی بے حرمتی کی، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا، اب
اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ جی، یہ ہے جی ہماری ٹرانسلیشن۔ اب لیٹ سٹارٹ۔ اب اگر کسی کا سٹیپ نمبر 3 ابھی رہتا ہے تو پہلے وہ لے لیں جی، دین وی موو ٹو سٹیپ نمبر 4۔ جی ناصر آپ انمیوٹ کر لیجیے، اپنا سٹیپ نمبر 3 بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ جی بالکل، یہ میں نے اس کا ٹائٹل بھی ایکچولی دیا تھا، بنی اسرائیل کے دلوں کی سخت دل پتھر سے تشبیہ، نصیحت اور عبرت۔ رائٹ۔ میں اسٹیپ 3 کرتا ہوں کہ 63-66 میں نے لکھا ہے بنی اسرائیل کو یاد دہانیوں، تنبیہ اور نعمتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی میں رب العالمین طور کو ان کے اوپر معلق کر کے اپنے غضب سے بچنے کے لیے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور یاد رکھنے کے وعدہ خلافی کے باوجود اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو یہ بھی باور کرایا گیا کہ اگر ان پر رب کی رحمت نہ ہوتی تو وہ بہت ہی نامراد ہوتے۔ اس کے برعکس سب کی بے حملی پر اس بستی کے گرد و پیش کے لیے بندر بنا کر ایک نمونہ عبرت، جبکہ خدا کے ڈرنے والوں سے اس سے اپنے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا لیا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختلف ذہنیت والے بندوں کے لیے عبرت یا نصیحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 67-71 میں ان آیات میں رب کے بتائے ہوئے ایک حکم کی عدولی کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنانے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے ذبح کرنے کے حوالے سے ایک تمسخر میں اڑانے کی صحیح کی، جس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسی صورت میں اپنی جہالت اور رب سے پناہ کی طلب کا عندیہ دیا۔ بنی اسرائیل نے اس کے باوجود متعدد بار کبھی گائے کی ظاہری حالت، کبھی اس کی رنگت اور کبھی ان سب باتوں کے جواب میں پھر سے اور وضاحت کا مطالبہ کیا تاکہ ان کے بقول وہ بالکل درست گائے کا انتخاب کر سکے۔ بار بار ان سے اس گائے کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات کے ذریعے اپنے لیے حکم کو مشکل بنانا، تاخیری حربہ، عدم اطاعت، سخت مزاجی، تنگ نظری اور حجت بازی کا نمونہ محسوس ہوتا ہے، جو کسی بھی طرح ان کو زیب نہیں دیتا تھا، جن کو رب نے بارہا معافی کا موقع فراہم کیا۔ یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ ان کی ان تمام حرکتوں سے لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کام کو سر انجام دے پائیں گے، مگر آخر کار انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ 72-75 میں اگلی آیات میں بنی اسرائیل کو ایک شخص کو قتل کرنے کا واقعہ یاد کرایا گیا، جس میں انہوں نے قتل کا الزام قاتل کے علاوہ کسی اور پر لگایا۔ رب نے ذبح کی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے کو اسی مردہ شخص پر مارنے پر زندہ کر دکھایا،
यहाँ पर फिर उनको रब अपनी निशानियां दिखाकर बावर करा रहा है कि शायद तुम इस बात को समझ सको कि वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया है वो हर शय की कुदरत रखता है और वो हर ज़ाहिर और मख्फी बात को जानता है, इसलिए उससे तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते। दानिशमंद के लिए दिखाई गई तमाम निशानियां, मुख्तलिफ मकामात पर हुक्म अदूलियाँ और बहाने बाजियों और बार बार अपनी रहमत से नवाजने के बावजूद बनी इसराइल शुक्र गुजारी के बरक्स उन पत्थरों की तरह हो गए जो सख्त दिल होते हैं। हालांकि पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूटती हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिरे पड़ते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट। यानी इसमें बस आखिर में जो आपने लिखा ना, पत्थर यानी उनके दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त हो गए। पत्थरों की तरह सख्त दिल नहीं कहना ठीक लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। पत्थर तो सख्त दिल नहीं होते, ये यही बताया असल में अल्लाह ताला ने कि वो सख्त होते हैं लेकिन वो सख्त दिल नहीं होते। ये वाला एस्पेक्ट जो है, यानी उनके दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए। मैं बात वाज़ेह कर सका मैं? होपफुली। जी। जी सॉरी, वो मुझे कुछ इसमें ऐसे लग रहा, वो जरा मैं अनम्यूट हो गया था। जी। मुझे इस तरह लग रहा था कि एक्चुअली वहाँ पे जो पत्थरों के बारे में मतलब ये तीन कैफियत बयान की गई हैं कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहरें फूटती हैं और वो सूख भी जाते हैं। मुझे मतलब समझ ऐसे आई थी जिसकी वजह से जी, जी। मैंने स्पेसिफिकली ये जुमला ऐड किया था। हो सकता है गलत हो। नहीं, नहीं, असल में यानी ये बताया, देखिए तशबीह क्या दी कि सुम्मा कसत कुलूबुकुम फहिया कल हिजारा, कि फिर तुम्हारे दिल इस सब कुछ के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए और ऐसे हो गए जैसे पत्थर हैं। और फिर पत्थरों की ज़ाहिरी चीज़ को दिखाया, पत्थरों के दिल के बारे में नहीं बात हो रही, पत्थरों की ज़ाहिरियत को दिखाया और ये कहा कि पत्थर तो ऐसे भी होते हैं लेकिन तुम्हारे तो दिल बहुत ही सख्त हो गए, पत्थरों से भी ज़्यादा, यानी रॉक्स। और सही सही ठीक। ठीक है सही जी, सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक जी। जी, जी फातिमा, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अ, मैंने एक्चुअली रीराइट किया है तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। मौजूदा बनी इसराइल को उनके माजी का हवाला देकर बताया जा रहा है कि अल्लाह उनके हर अमल से बाखबर है। किस तरह उन्होंने अल्लाह की किताब की नाकदरी की और उसकी दी हुई शरीयत में हीलेबाजियों से काम लिया, जिसके सबब उनके दिल सख्त हो गए और वो हिदायत कबूल करने की सलाहियत से महरूम कर दिए गए। बेखसूस तीन वाक़यात का ज़िक्र करके उनके उन रवैयों को बेनकाब किया गया है जो उनके दिलों की सख्ती का सबब बने। सबसे पहले सब्त के वाक़ये का ज़िक्र करके ये बताया जा रहा है कि उन्होंने शरीयत पर अमल के मामले में अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह को किस तरह धोखा देने की कोशिश की। फिर गाय को ज़िबह करने के वाक़ये में उनके बेजा सवालात, उनकी बदनीयती, कटहुज्जती और शरीयत पर अमल करने में उनकी हिचकिचाहट को ज़ाहिर करता है। आखिर में झूठी कस्में खाने का वाक़या भी उनके झूठ और सफाकियत को ही ज़ाहिर कर रहा है। इन रवैयों के सबब वो गुमराह हो गए। इन आयत में मुखातिबीन के लिए ये पैगाम भी है कि अब अगर इन रवैयों की इस्लाह कर ली जाए तो उनको सीधी राह की हिदायत मिलने का इम्कान है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। जी, ये जो दिलों की सख्ती है, ये इन उसकी 3 मिसालें दी हैं कि क्या-क्या तुम्हारे रवैये थे। बुनियादी बात जो है पहली आयत में करके, और ये बताया कि ये इसकी मतलब ये जो बात है कि सुम्मा तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, कि तुम इसके बाद फिर गए। वो जो फिर गए की है वो 3 मिसालें आ गई हैं और ये बताया कि ये काम करते रहे और इसके नतीजे में दिल सख्त हो गए। ये ना जो पूरी बात एक बन रही है। जी, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी इसमें मैंने लिखा है सर, इन आयात में अल्लाह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बनी इसराइल को ये याद दहानी करा रहे हैं कि यहूद का क्या रवैया था और इसके नतीजे में अल्लाह ने इनके साथ क्या किया। ये यहूद के लिए एक सबक भी था।
آیت نمبر 63 64 ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل سے عہد لے رہے تھے تو ان کے اوپر طور کا پہاڑ تھا۔ اللہ یہ بتا رہے تھے کہ جو تورات تم کو دی گئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اگر تم اپنی زندگی تورات کے مطابق گزارو گے تو تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اور اس صورت میں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ لیکن بنی اسرائیل نے عہد توڑ دیا، اس پر بھی اللہ نے ان پر فضل اور رحمت رکھی، ان کو سزا نہیں دی۔ آیت 65 سے 66 پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے سبقت کا قانون توڑا اور سزا کے طور پر سبت پوری کا قوم کو سبت کا سب جی ہاں جی سب وہ آپ اچھا غلطی سے آپ سے سبقت ہو گیا جی اچھا سوری ٹھیک کا قانون توڑا، اور اس میں سب لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی نصیحت تھی، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ نہیں میرا خیال ہے اللہ کچھ مس تعالیٰ کر گئی آپ، اس کو پھر سے پڑھیے گا، سبت کا قانون توڑا والا جو جملہ ہے اس کو آغاز سے پھر سے پڑھیے یہ گا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے سب کا قانون توڑا تو سزا کے طور پر پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ اس میں ہاں جی سب لوگ جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی نصیحت تھی، اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے کہ جب بھی اللہ کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ عذاب دیتا ہے۔ سب کے واقعے سے اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری نیت ہوتی ہے اس کے مطابق تمہیں سزا اور جزا ملتی ہے۔ ایک گروہ جی جس کو اللہ کی طرف سے شریعت دی گئی، ان کی گمراہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلیں اور تاویلوں کے ذریعے ظاہر کریں کہ وہ عین خدا کے حکم پر کیا بات ہے، قائم ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ آیت 67 سے 73 حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک قتل کا ایک واقعہ ہوا۔ قتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے نبی کے وقت سے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کا گوشت مقتول پر مارو، مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ ایک موضوعاتی تدبیر تھی جو چند مقاصد کے لیے کی گئی۔ اس میں وہ پھر مقاصد کو میں نے نمبر کر کے کیا تھا۔ جی مصر میں لمبی مدت تک قیام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصری تہذیب اور رسوم سے متاثر ہو گئے اور مصری قوم گائے کے پوجا کرنے لگے۔ مصریوں کے اثر سے بنی اسرائیل بھی گائے کے مقدس ہونے کا ذہن پیدا ہو گیا۔ یہاں اللہ اس واقعے سے بنی اسرائیل کے ذہن سے گائے کی تقدس کو توڑنا چاہ رہا ہے، چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کی ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی کہ بحث کے نتیجے میں خدا کی سادہ دین کو ایک بوجھل دین بنا دیا۔ چونکہ اس واقعے کے ذریعے ان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تکمیل میں لگ جاؤ، کریدنے کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا حکم کی تفصیلات جانتے اور اس کے حدود کو متعین کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہے تو سخت آزمائش میں پڑ جاؤ گے، اور ایک سادہ حکم شرائط کا اضافہ ہوتے ہوتے ایک سخت حکم بن جائے گا جس کی تکمیل تمہارے لیے بے حد مشکل ہو جائے گی۔ اس واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسری زندگی اسی طرح ایک ممکن زندگی ہے جیسے پہلی زندگی۔ اللہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا۔ جب دین میں ہیلے بہانے لگائے جائیں اور ہیلے بہانوں سے شریعت کے احکامات سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ دل کی سختی کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ خدا کے حکم کے بارے میں جو لوگ بحثیں کرتے تھے ان کے اندر دھیرے دھیرے بے حسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور جس وجہ سے ان کے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اب تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب تم کسی بھی صورت میں ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اللہ تم سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اور جو کچھ تم جان بوجھ کر کرتے رہے ہو۔ مجھے اس کا علم ہے اور میں اس
علم کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود پر اتمام حجت کا لفظ پتہ نہیں سر صحیح ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اتمام حجت تو یہ پوری جو ساری ہے نا جی، تقریباً سورہ میں جو ڈیٹیل آ رہی ہے، یہ اصل میں اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اتمام حجت کا مطلب ہے کہ they will be left with no excuse of rejection، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ شاید تھوڑی سی آگے کی بات ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہاں پر دلوں پہ مہر کی بات نہیں ہو رہی، اصل میں یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اس رویے کے باعث ان کے شریعت کے بارے میں اس رویے کے باعث ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب سخت ہو گئے سے لازماً یہ نتیجہ نکالنا کہ اب وہ ہدایت کے اہل نہیں رہے یا ختم ہو گیا ان کے لیے معاملہ، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ یہاں پر نہیں کہا جا رہا، یعنی یہاں پر ایک طرح کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح ابھی پیچھے شاید فاطمہ نے کہا تھا کہ کسی یا ناصر صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اس رویے کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے نصیب میں ہوگی پھر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معاملہ الٹیمیٹ لیول پہ خاتمے کا باعث بن گیا، صحیح، ایسا ٹھیک ہے لگتا سر، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے دوبارہ دیکھ کے پھر اسے اس ری کا رائٹ کر آخری دوں حصہ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ٹھیک جی، تھینک یو، جزاک اللہ، جی، تھینک یو سر۔ بہت شکریہ جی۔ جی فریہ۔ جی سر، یہ آیت نمبر 63 کا میں نے لکھا ہے کہ عہد لیتے وقت روح کو ان پر اٹھایا تاکہ وہ اس عہد کی سیریسنس کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ ان کا معاملہ ایک مکمل قدرت والی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آیت 64 سے 66 تک مدینہ کے بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کے اسلاف نے بارہا اپنے عہد کو توڑا، اور اس بات کی وضاحت کے لیے ان لوگوں کی مثال دی جنہوں نے سبت کے قانون کی اسپرٹ کو پامال کیا، اللہ کے حکم میں لوپ ہولز تلاش کیے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تاکہ آس پاس کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ 67 سے 71 تک اللہ نے دوسری مثال ان لوگوں کی دی جن کو خون پر قسم کھانے کے لیے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے ایک سمپل سے حکم کو بار بار کے سوالات سے اپنے لیے بہت پیچیدہ بنا لیا۔ ان کا یہ رویہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے والے اور اپنے نبی کو زج کرنے والے لوگ تھے۔ 72 سے 74 تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسی کیسی نشانیاں دکھائیں، جیسی مقتول کو زندہ کیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ اتنی بڑی اور ایسی کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کا رویہ نہ بدلا، اور اسی رویے کی وجہ سے ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں تبدیلی کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اس پوٹینشل کو بھی ختم کر دیا۔ اپنے اسلاف کا رویہ مدینہ کے بنی اسرائیل کو دہرا رہے تھے، اپنے اسلاف کا رویہ مدینہ کے بنی اسرائیل دہرا رہے تھے، اور اللہ ان کو بتا رہا تھا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت اچھا جی، ماشاء اللہ۔ اور سر پچھلی دفعہ کے بارے میں میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، جی، وہ جو سر راشدہ نے جو بتایا تھا بہت ہی زبردست تھا وہ، لیکن سر میں ان کو ان آیات میں فٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو موٹیفائر کے لیے لینے کا کیا بنتا ہے۔ یہ میرے خیال بٹ آئی کونٹ کنیکٹ۔ انٹرسٹنگ بات تھی، میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے۔ ایک تو یہ کہ میری جو کوشش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے سب سے امپورٹنٹ چیز ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا قرآن یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بتانا کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فرقان کی وہ جو آیت ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور پھر وہ اینڈ تک چلتی ہے، سورہ فرقان کے اینڈ تک۔ وہ مقام ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بتانا ہے کہ مجھے کیسے بندے پسند ہیں، میرے بندوں میں کیا کوالٹیز ہیں جو مجھے پسند ہیں۔
یہاں پر جو ہے اٹ وڈ بی اے لٹل، مطلب مجھے ان کی بات بہت مزیدار لگی اور بات انٹرسٹنگ لگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے گائے کی قربانی بھی جب پسند کرتا ہے تو کس طرح کی ہوتی ہے. اگر اس سے پوچھا جائے، ویسے تو اس نے جب کہا تو یہ کہا کہ ان تذبح بقرۃ، بقرۃ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گائے ذبح کرو، کوئی ایک گائے ذبح کر دو. یعنی یہاں پر جو بات تھی، جو پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں بات آئی تھی، وہ تو یہ تھی کہ تم کوئی ایک گائے پکڑو، اس کو ذبح کر دو، جس مقصد کے لیے جو کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے اپنے سوالات کر کر کے اس کو پیچیدہ سے پیچیدہ تر کرتے گئے. اچھا، پہلے سوال کے جواب میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آخری بات کر دی، بلکہ اس کو یعنی اس کو رکھا، اس چیز پہ گنجائش رکھی کہ یہ بات جو ہے اس کو یہ کہہ کے کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، ادھر ہی ختم کر دیا. یہ کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو ادھر ہی روک کے تو بس اس چیز کو پورا کر لیتے، لیکن بار بار سوال پوچھنے پہ اس کو متعین تر کرتے چلے گئے. تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ بتانا تھا، یعنی اس سے جو ڈرائیو کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ڈرائیو کیا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن یہاں پر جو ہے نا آیت کا سٹریس وہ اصل میں بنی اسرائیل کے رویے پر ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھی بات ہے. آئی اپریشیٹڈ دیٹ اینڈ آئی تھنک آئی اسٹل وڈ لائک ٹو سے کہ انٹرسٹنگ نقطہ ہے، لیکن میری نظر میں وہ اصل میں ایک سیکنڈری چیز ہے. یعنی وہ سیکنڈری بھی شاید نہیں ہے، وہاں پر جو اصل چیز بتانی پیش نظر ہے وہ ان کا رویہ ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن فرام دس. قرآن مجید جس موقع پر جو بات کر رہا ہے، اس بات کو اس بات کی اصل کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا، آپ جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے نا، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ نکالنا چاہتا ہے کہ کیا قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو آیت نمبر 40 کو دیکھ لے. یعنی اس کا اگر وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے آیت 40 سے، اس کے بعد کسی اور چیز سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ اصل میں اصل بات ہی نہیں ہو رہی. اصل بات یہاں پہ ہو رہی ہے اس کی. اس چیز کو ضرور رکھیں، اس کے نتیجے میں آپ قرآن کی جو اسپیسیفسٹی ہے نا اس تک پہنچیں گی، جس کو کہتے ہیں نا کہ جاوید صاحب کہتے ہیں، بڑی تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، قطعی الدلالہ ہے. قطعی الدلالہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآن اپنی بات کو خود واضح کر دیتا ہے. یہ والا اسپیکٹ ہے. باقی اس میں اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ بہت انٹرسٹنگ نقطہ ہے وہ. تھینک یو سر. یہ موسٹ ویلکم. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا تو پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیپ 4 ہے، اگر باقی لوگ اسٹیپ 3 پر ہیں تو نہیں پلیز اسٹیپ پہلے 4 ابھی نہیں شروع کیا جی، ابھی اسٹیپ 4 نہیں شروع کیا. ہاں یہی میں آپ سے جی ٹھیک ہے سر، اسٹیپ 3 کر لیں پھر سر. جی روزمین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سے؟ جی اسٹیپ 3 میں نے لکھا ہے کہ مخاطبین کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا گیا ہے. اس میں تمہارا 63 اور 64 اس میں تمہارا رویہ تو نقصان اٹھانے والا تھا، مگر اللہ کی عنایت اور رحمت تمہارے لیے تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے قائم رہی. اس کی پہلی مثال 65 اور 66 میں حکم نہ ماننے کی یا شریعت پر عمل پیرا نہ ہونے کی پہلی مثال، تمہارے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی تمہارے لیے نمونہ عبرت اور نصیحت ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں ذلیل بندر بنائے گئے. دوسری مثال 67 to 71 وہ واقعہ جب تم نے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے بیجا سوالات کرنے لگے کیونکہ تمہارے دل آمادہ نہیں ہو رہے تھے یہ حکم ماننے کے لیے. تیسری مثال 72 سے 73 وہ واقعہ ہے جب ایک شخص کو قتل کر کے دوسروں پر الزام لگانے لگے جبکہ اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اور کس طرح اس واقعے سے آخرت واقع ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. 74 تمہارے یہی رویے اور اعمال تمہارے دلوں کی سختی کا سبب بن گئے جیسا کہ پتھر.
مگر پتھر پر بھی اللہ کی عنایت اور رحمت ہوتی ہے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان میں پانی بہہ نکلتے ہیں اور اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس لیے اپنے انجام کا خیال کرو اور اس کو دور سمجھتے ہوئے غفلت نہ برتو۔ بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک۔ یہ جو ہے اس پہ غور کیا آپ نے، جب بالکل آغاز میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو اس پر یہ کہا کہ تتخذونا ہزوا، تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ اس کا کچھ کانٹیکٹ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی واضح سمجھ میں آتی ہے بات کی کیا ہے، کیوں یہ کہا انہوں نے کہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ ایک ہی گل ہے۔ کیونکہ گائے کی وہ پوجا کر رہے تھے نا، پیچھے بچڑے کو معبود بنایا تھا انہوں نے پہلے، تو ہاں جس کی وہ پوجا کرتے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی معبود ہے، تو اس کو رائٹ، کیسے ذبح کر دیں، یہ حکم کیسے مانے، اس اچھا طرح مسئلہ یہ تھا۔ لگتا ہے آپ کو، یہ لگتا ہے دس از واٹ یو فیل کہ یہ یہاں پر یہ تھا جس کے انہوں نے اعتراض کیا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اینی بڈی ایلس، کوئی اور بھی اس پہ رائے ہے؟ کوئی اور اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہے اگر؟ جی سلمہ، انمیوٹ کر لیجیے آپ۔ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کہا کہ تم مذاق، یہ جب انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو جو ان کے مذاق اڑانے کا طریقہ تھا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑایا، تو اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کو جو کہ مر چکا ہے اور قتل ہو چکا ہے، اس کو ایک ٹکڑا ماریں گے تو وہ بولنے پڑے گا، یعنی یہ کیا مذاق کی بات تم کر رہے ہو کہ گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اس سے مارو تو وہ بولنے لگے گا۔ نہیں، اس قسامہ کا کانٹیکس میں واقعہ ان یہ کو نہیں لگا۔ ہے۔ یہ جو قسامہ ہے نا، قسامہ جو ہے، جو اصل میں انسیڈنٹ ہے، دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں۔ یعنی ایک یہ ہے جو قانون ہے بنی اسرائیل کا، وہ یہ ہے کہ جب ایک ان آئیڈینٹیفائڈ مرڈر ہو جائے، جب کہ ایک بلائنڈ مرڈر ہو جائے، تو پھر اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس میں فورینسک وغیرہ تو اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، تو اب یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز کی جائے گی، یعنی آخری چیز جو کی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم پھر اپنی گواہی دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر مردے نے زندہ ہو جانا ہے ہر دفعہ، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ اس وقت کی، وہ جو پہلا جس واقعے کو کوٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کے ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگ پڑے ہیں، تو یہ کہا کہ پھر میں اب ان کے جھوٹ کو نمایاں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ تاکہ یہ یاد رکھیں، پھر رہتی دنیا تک یہ یاد رہے ان کے لیے۔ یہ ایک انیوژول یا اسٹینڈ الون واقعہ ہے۔ قسامہ ایک لا ہے، لا یہ ہے کہ آپ نے اگر بلائنڈ مرڈر ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو، جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں جو سب سے قریب ڈسٹنس پہ رہتے ہیں، ان کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ قسمیں کھاؤ، اس پہ، اس کے خون پہ قسمیں کھاؤ، اپنے ہاتھ اس کے اوپر دھو کے، تو یہ قسم کھاؤ کہ ہم نہیں جانتے، یعنی نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم جانتے ہیں کہ کس نے کیا۔ تو یہ واقعہ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ قسامہ کے موقع پر ہر دفعہ ایسا ہو جاتا تھا بنی اسرائیل، یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قسامہ کا حصہ نہیں ہے، یعنی اٹ از ناٹ، قسامہ کے قانون کا حصہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح رکھیے گا سر مجھے یہ جی۔ بات بتائیے کہ کیا ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے واقعات پر، یعنی قتل ہونے پر جو ہے، وہ ان کی شریعت میں یہ تھا نا کہ یہ قسم اٹھائیں گے اور یہ گائے بھی ذبح، یعنی کوئی عموماً گائے ہی ذبح ہوتی تھی، گائے ذبح کریں گے اور پھر اس پر قسم کھا کر جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، تو یہ تو یہ ان ہے کی نا شریعت میں قسامہ، تھا نا۔ یہی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے قسامت کہ یہ ہے قسامہ۔ ٹھیک یہ بات کہ اس کے نتیجے میں ٹھیک مردہ زندہ ہو جائے گا، یہ قسامہ کا حصہ نہیں ہے، یہ اچھا 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 اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا پھر، تاکہ ان کے جھوٹ کو ان کے منہ ہاں پہ مارا جائے، ان کی، ہاں بالکل بالکل، وہ ٹھیک جھوٹ ہے، اور ان کی جو عزت بنی ہوئی تھی وہ پاش پاش ہو جائے کہ انہوں نے وہ کتنی بالکل نمایاں کر دی جھوٹ جائے۔ بولا۔ ایک بات، یہ جو عام طور پہ واقعہ ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جس وقت میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے جس طرح سے سورہ نور میں بیان ہوا نا کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے، تو اس کا قانون یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور اگر 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر میں نہیں سچ بول رہا ہوں تو پھر میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو،
یہ جو بات ہے یہ ایک آدمی کو کہلوا دی جائے اگر اور وہ جھوٹ بول دے تو بول تو دے گا اس دنیا میں. ہمارا تو طریقہ یہ ہے نا، میں تو خود دیکھتا ہوں لوگوں کو، میں لوگوں سے سنتا ہوں یہ کہتے ہوئے، لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ سوال بھی کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے جھوٹی قسم کھا کے یہ کہہ دیا اب کفارہ کیا ہے. او میں مائی نے کہا گاڈ، پہلے جی تو سر، اس کو ہاں جا کے ایسا ٹھیک بھی کرے نا، جو آپ نے قسم کھا کے حق لیا ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں، جو عزت بنائی ہے پہلے اس میں رسوائی اٹھائیں، یعنی اپنی ایگو کو پہلے اس طرف جھکائیں کہ میں نے خدا کے حضور. کفارہ مطلب مذاق بنایا ہوا ہم نے شریعت کو، تو یہ والا ایسپیکٹ نہیں ہے. جی میرا سوال اصل میں یہ تھا، میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے یہ کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یہ جو بات ہے کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، حضرت موسیٰ کیا بنی اسرائیل سے مذاق کر رہے ہیں، یہ انہوں نے امپلائی کیا. اس میں کیا مطلب تھا، یہ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وائی وڈ پھر ہی ڈو شاید دیٹ؟ یہ اس میں یہ ہاں پھر شاید سر اس کے پیچھے یہ والی بات ہو کہ وہ یہ کہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو گائے کو گائے کا ایک ٹکڑا مارنے سے زندہ ہو جائے. یہ یا تو اس کے پیچھے یہ بات ہوگی اچھا پھر کہ یہ لگ کیا رہا ہے آپ یہ کو. زندہ ہو جائے گا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ حضرت مذاق موسیٰ نے اڑا رہے ان ہیں کو اس یہ بات نہیں کا. کہا تھا ویسے، یعنی بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اچھا گائے ذبح کرو اس پر، یعنی یہ جو واقعہ ہو گیا اس کے اوپر گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے. اور اس پر سر کیا وہ کہ یہ ٹکڑا مارنے والا وہ تو پھر جب انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب یہ کرو، ابھی میں ان کے سارے جھوٹ کھول دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصل میں اس موقع کا ہے. جی ہم اور بھی سن لیتے ہیں، اور کسی کا ہے جی، اینی بڈی ایلس ہو وڈ لائک ٹو شیئر؟ جی فاطمہ انمیوٹ کر لیجیے. جی جب میں نے یہ پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ جیسے کسی کو لاجک سمجھ نہیں آتا کہ اچھا کوئی شخص قتل ہوا ہے پر اس کو کیا اسی سے کیا تعلق ہے کہ گائے ذبح کی جائے. اب تو وہ مطلب پروفٹ کو کویسچن کر رہے تھے کہ لائک یو آر ناٹ میکنگ سینس. ایک طرح رائٹ، کی یعنی ڈس ریسپیکٹ بھی ہے اس میں، رائٹ یعنی مطلب بجائے بات ماننے کے کویسچن کرنا، اور وہ بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا جب ایک ان سے ڈس کہا گیا ریسپیکٹ ہو گیا. کہ جب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ایک بلائنڈ مرڈر ہو گیا ہے اینڈ وی ہیو نو وے ٹو انویسٹیگیٹ کون قاتل ہے، تو اب اس کے لیے پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس پر قسمیں کھائی جائیں. اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، مطلب اس سے کیسے پتہ چل جائے گا، لوگ جھوٹی قسمیں کھا دیں گے، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں آپ، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ نہیں مجھے یہ سمجھ آئی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی صرف یہ بولا کہ گائے مطلب گائے ذبح کی جائے، اور ابھی انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ اس پہ اس طرح ہم نے قسمیں کھانی ہیں. ٹھیک، مجھے یہ سمجھ آئی کہ جیسے ابھی انہیں پوری بات نہیں پتا تھی، انہیں اوکے، صرف یہ پہلے حکم دیا گیا کہ گائے جو ہے وہ مطلب ایک لے کے ذبح کی جائے. اچھا. اس کے اور اس بعد پر کیا کرنا ہے مجھے یہ لگا کہ جیسے ابھی انہیں نہیں پتا. اچھا مطلب یہ کہ ایک واقعہ، ایک حکم آ گیا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی مذاق ہے، مطلب یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں مطلب ہاں کہ مطلب ایک کوئی شخص قتل ہوا ہے اور نہیں، پھر حکم آ پھر تو گیا کہ کانٹیکس گائے میں آ ذبح گئی نا کرو بات، تو پھر تو کانٹیکس میں آ گئی یہ بات کہ اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے اور اس کے لیے تم گائے ذبح کر کے اس پہ قسمیں کھاؤ گے تو پھر تو یہ بات ہو گئی ہے، یعنی صرف ہاں اتنی وہ بات ہے نہیں ہوئی. اس سے ریلیٹڈ، یس رائٹ، اس رائٹ، کانٹیکٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، بٹ وہ ٹھیک ہے. پھر بھی اس کو کویسچن کر رہے ہیں کہ مطلب یہ کیسے، مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اس کا کیا ریلیشن کوئی شپ ہے. تعلق نہیں ہے کہ قسمیں کھانے سے کیا پتہ چل جائے گا، یہ اس طرح کی بات ہے. ٹھیک، یس رائٹ. جی اور کوئی ہے جی؟ یہ والی سوالات انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ان پہ بھی غور کرتے رہنا چاہیے. یعنی مے بی دے آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا کانٹیکسٹ، لیکن دے کین بی انٹرسٹنگ. جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر میرا اس میں جواب یہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ کیا ہم قسمیں کھائیں، یعنی بندہ بھی ہمارا قتل ہوا ہے اور قسمیں بھی ہم کھائیں، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہوں، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے جس کے اوپر الزام دھر رہے تھے نا کہ اس نے قتل کیا ہے، تو پھر جب ان سے کہا گیا کہ نہیں تم ہی گائے ذبح کرو گے، اس پر قسمیں کھاؤ گے، تو اس پر وہ حیران ہوئے کہ بندہ بھی ہمارا قتل ہوا ہے اور قسمیں بھی ہم ٹھیک، کھائیں، یہ کیسا ٹھیک، مذاق ہے؟
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ دیز آر انٹرسٹنگ آبزرویشنز، یہ اس پر آپ نے دیکھنا ہے جی، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی چیزیں غور طلب ہوتی ہیں سیکنڈ لیول پہ. یعنی میرا ہمیشہ جو میرا فوکس ہوتا ہے نا جی، وہ یہ ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے بات کو اوور آل سمجھنے کی کوشش کی جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیراگراف ہے تو اس کو اتنی دفعہ پڑھیں کہ کوشش کریں کہ اس میں اصل بات کیا ہے اور اس سے ریلیٹ کرنا ہے ہم نے اب سب کچھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے سیکنڈ لیول پہ. یہ جو اسٹیپ 3 ہے اس میں ہم ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے نا، کہ یہ چیزیں بھی ایسپیکٹس ہیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں. جی اینی بڈی ایلس جی جو وڈ لائک ٹو شیئر؟ تھینک یو ویری مچ جی. راشدہ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی سر، جی شباب. میرا خیال ہے کہ مصر میں جو ہے گائے کی پوجا ہوتی تھی، اور ان کے دل میں بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے گائے کی رسپیکٹ جو ہے ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی. کیونکہ جیسے برِ صغیر میں ہم لوگ رہتے ہوئے ہم نے ساری ہندوؤں کی رسمیں جو ان کو اسلامائز کر لیا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہاں پرستش ہوتی تھی تو ان کو بھی عجیب سا لگا کہ اچھا گائے کو ذبح کریں. یہ سر مجھے سمجھ. اچھا، یہ کسی نے پہلے بھی شاید یہ بات کی نا کہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، مجھے اس میں لگتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے. اگر ایک نبی ایک بات کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو سر ان کا یہ نان سیریس رویہ تھا کہ وہ رسول جس نے اتنے معجزات پہلے کر چکا تھا اس کی بات کو پھر وہ مذاق میں لے رہے ہیں. یعنی کہ رسول کو ہی کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے مذاق کر رہے ہو. سر وہ کوئی دوست یا ان کا کوئی یار یہ بات نہیں کر رہا تھا. رسول کی بات کی ایک سیریسنس ہونی چاہیے جو کہ ان کے اندر میرا خیال ہے یہ رویہ ہی نہیں تھا. اگر ایک استاد بات کر تو وہ استاد مذاق نہیں کر رہا اور آپ ایک دم اس کو آپ کی آواز کچھ یہ گڑبڑ ہونی کہتے شروع ہو ہو گئی ہے. کہ یار یہ کیا مذاق اگر ہے. ایک استاد آپ بات کر رہا ہو تو آپ کی آواز خراب ہو گئی تھی، سمجھ نہیں آئی. جی استاد بات کر رہا ہو تو سر ہم ان کو یہ نہیں کہتے اپنے ٹیچر کو کہ مذاق ہے کہ مذاق نہ کرو. ہم ان کی بات کو سیریس لیتے ہیں. تو سر وہ ایک رسول کی بات کو بھی سیریس نہیں لے رہے تھے. یہ ان کا رویہ تھا میرے خیال سے. بالکل ٹھیک، زبردست جی. اچھا جی، میں آپ کے ساتھ از دیر اینی تھنگ ایلس، کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے اگر تو کر لیں. پھر اس کے بعد میں بھی اپنا اسٹیپ 3 شیئر کر دیتا ہوں، پھر ہم اسٹیپ 4 کی طرف چلتے ہیں جی. اگر کوئی اور ہے، کسی کی کوئی چیز شیئرنگ رہتی ہے تو آئی وڈ انوائٹ کہ پہلے وہ کر لیں. میں پھر یہ پڑھ دیتا ہوں جی. ایک سیکنڈ موئی صاحب، فاطمہ نے ہینڈ ریس کیا. جی فاطمہ. جی سر، میں اس سے پوچھنا چاہ رہی کہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی کہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ میرے خیال میں ایسا ہی ہے جی. یعنی یہ بات کہ ایک انویسٹیگیشن کے لیے یہ کیا طریقہ ہے. یہ ویسی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ شوہر اگر الزام لگاتا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے کہ 4 دفعہ قسمیں کھائے اور اس کے نتیجے میں کیا وہ ثابت ہو جائے گا. نہیں، اس کے جواب میں یہ کہا ہے قرآن مجید نے کہ نہیں، پھر دوسری بھی قسمیں کھائے اور پھر ظاہر ہے کہ دونوں نے اپنے اوپر انووک کی ہے خدا کی لعنت. اب یہ بھگتیں گے. اگر ظاہر ہے کہ ایک نے جھوٹ بولا ہے تو اور وہ جو ہے ایسپیکٹ، تو یہ کیا مذاق ہے؟ از دس the way things will be run؟ یہ والا ایسپیکٹ جس وقت ہم اگر کوئی کہے کہ کیا یہ طریقہ ہے چیزوں کو چلانے کا، یا ہم انویسٹیگیشن تو کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے تو پھر ہم قسمیں کھا دیتے ہیں. تو از دس the way to run things؟ اس طرح کا لگتا ہے کہ اس میں ایسپیکٹ ہم یہ لگتا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس کو واضح نہیں کیا ہے تو ہم صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی شیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی، میں یہ اسٹیپ 3 شیئر کر رہا ہوں جی. بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی منتخب قوم ہونے کے باوجود اخلاق و کردار اور خدا کی ہدایت کو ماننے کے معاملے میں ان کے دل کیسے سخت ہو گئے. خدا کے ساتھ اس کی شریعت کی پابندی کا پختہ عہد کرنے اور اس سے گریز و فرار کے نتائج کو اچھی طرح سے سمجھ لینے کے باوجود بھی تم اس عہد سے پھر گئے. اس عہد شکنی کی ایک بدیہی مثال کے طور پر
بنی اسرائیل کی اس بستی کے عمل اور انجام کا ذکر فرمایا ہے جس نے ہیلے تراش کر سبت کی بے حرمتی کی اور اس طرح خدا کی شریعت کا مذاق بنایا۔ قسامہ کے لیے گائے ذبح کرنے کے واضح اور سادہ حکم کے معاملے میں بھی خدا کے پیغمبر سے ان کے غیر ضروری سوالات اور ہیلا جویانہ رویے کو دوسری مثال کے طور پر ان کے سامنے رکھا ہے۔ قسامہ کے مقدس طریقے کا مذاق بناتے ہوئے اس موقع پر بھی جھوٹی قسمیں کھانے اور اپنی آنکھوں کے سامنے مقتول کے زندہ کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا جو واقعہ اندھوں کے لیے بھی آخرت کی نشانی بن سکتا تھا، انہوں نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر لیا۔ یہ ہے جی جو میں نے اس میں لکھا ہے، اور میں اس کا انگلش میں بھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں جسٹ سو دیٹ جن لوگوں کو اس میں پرابلم ہو، یہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں بس یہ جسٹ فار دا ریکارڈ، اس کو بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاز کر کے۔ جی ہم اسٹیپ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں جی۔ اسٹیپ نمبر 4 سمری، آپ اگر اس کے لیے تیار ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، ورنہ پھر روک لیتے ہیں ادھر۔ سمری آف یعنی ہاؤ وڈ یو سمرائز دیز ورسز؟ سر جی میں نے سلما آپ نے جی پلیز جی گو اہیڈ۔ میں نے اسٹیپ 4 کیا تھا، تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے سمری میں کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کی یاد دہانی جو ہے وہ بڑی شدت سے اس میں کرائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مظاہرہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ کر سکتا ہے۔ اور جو یہ 2 لفظ آئے نا، خضوع اور وذکروا، یہ بہت ہی زیادہ مجھے لگتا ہے پورے واقعے کو اپنے گرفت میں لیتے ہیں کہ شریعت کو پوری مضبوطی سے لو۔ اب یہ مضبوطی سے لینا جو ہے وہ صرف لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری عزیمت، پوری ہمت اور بہت تاکید کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا بھی ہے۔ اور پھر مضبوطی سے پکڑنے کا جو کہا ہے تو وہ صرف پکڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یاد دہانی بھی کہا، بس کرو۔ اور یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ اس میثاق کے خلاف ورزی کے نتائج بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے سخت ہوں گے۔ پھر سوالات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، اور دعا کے الفاظ میں جاہلانہ باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنا بھی سمجھایا، قسامہ کے قانون بھی واضح کر دیا، اور سنت الہی کے معجزوں کو سمجھنے کی تلقین کی۔ جس بزرگی اور تقدس کے زوم میں بنی اسرائیل مبتلا تھے، انہیں اس سے نکلنے اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنے علیم اور خبیر ہونے کا ان کو احساس دلایا۔ یہ لکھا ہے میں نے۔ بہت اچھا جی۔ ٹھیک ہے یا تھینک یو۔ خضوع وذکروا ما فیہ ہے، یہ اس کو ذرا پھر بتائیے کیا یعنی اس سے کیا آپ سمجھ رہی ہیں؟ میں ہاں، اس لفظ میں نہ صرف بنی اسرائیل کو بلکہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، یعنی خضوع کا مطلب ہے پکڑو، لیکن کیسے رائٹ پکڑو؟ مضبوطی سے پکڑو۔ اور شریعت کو لینا کوئی مذاق نہیں تھا، اس کو صرف جیسے کہ اب ہم ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ جی ایمان بھی رکھتے ہیں اور قرآن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن حرکتیں ساری الٹی سیدھی ہیں، تو ایسا نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ شریعت ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور عزیمت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، اور اور پھر یہ اور جو وذکروا اس کے بعد آیا تو یعنی اس کو یاد بھی کرتے رہنا ہے روز، ایک دن نہیں یاد کر کے چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے ہر جگہ پر امپلیمنٹ کے طور پر اس کو اپنانا ہے اور اس کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اس لیے خضوع اور وذکروا جو ہے یہ بہت شدت کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوا سر کہ یہ اس ٹھیک ہے کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ ٹھیک۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی میں نے لکھا ہے کہ موجودہ بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کا حوالہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے، کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کی ناقدری کی اور اس کی دی ہوئی شریعت میں ہیلے بازیوں سے کام لیا، جس کے سبب ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک
یہ آخری جو بات ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا آپ کی اگر یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید یہاں پر بتانا پیش نظر نہیں ہے، یعنی دعوت دے رہا ہے نا قرآن مجید جو ہے وہ ان کو کہہ رہے، جب بات شروع ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ تم اپنی کتاب کے مطابق جو پیشین گوئیوں کے مطابق جو پیغمبر آ گیا اس کو مانو، تو ہدایت سے محرومی کا تو نہیں شاید ایک علی اطلاق نہیں کہہ رہا شاید، لیکن یہ بات کہ دل سخت ہو گئے ہیں، اور اس دل کی سختی کی وجہ یہ ہے، یعنی اگر ہم اپنے موجود علم کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں شاید ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ ہم وہ اگر کرنے کو آمادہ نہیں ہیں تو اللہ کی مزید ہدایت کے لیے ہمارے دل نہیں کھلیں گے، یعنی یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ تو یہ میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے اسلاف کے دل ان کے رویے کی وجہ سے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے، اور ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ بس سر۔ ٹھیک جی، اچھا جی، اور کسی کا اگر ہے ابھی؟ اور کوئی نہیں ہے؟ جی راشدان میوٹ کر لیجئے۔ سر اس میں ہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل ایک قطر کو چھپانا چاہتے تھے، وہ جھگڑتے رہے، ہیلے بہانے بناتے رہے، بات کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو حق چھپایا جائے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر کے ہی رہتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہے کہ اگر انسان سچ نہ بولے، اگر گواہ نہ ملے، اگر سب لوگ جھوٹ پر جمع ہو جائیں، تب بھی اللہ مردے کو زندہ کر کے راز کھلوا دیتا ہے۔ اس واقعے میں اصل زور قتل کے حل پر نہیں بلکہ اس حقیقت پر ہے کہ کوئی سازش، کوئی چال، کوئی چھپا ہوا راز اللہ کے سامنے چھپا نہیں رہ سکتا۔ یہ تمام آیات موجودہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آئینہ ہے یا آئینہ تھی کہ جس طرح تمہارے اسلاف برباد ہوئے تو ابھی تمہارے پاس سانس ہے تو چانس ہے تم اپنے آپ کو سدھار لو۔ ہاں، بہت اچھا جی، بالکل ٹھیک۔ شکریہ، تھینک یو۔ یہ امپورٹنٹ ہے جی، یعنی یہ جو بات ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے، اس کے باعث یہ نتائج نکلے ہیں، تو تم ابھی بھی ٹھیک کر لو، ورنہ پھنس جاؤ گے بری طرح سے، اس دن کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، میرا خیال ہے اس میں یہ پیغام ہے، یہ جو راشدہ نے فرمایا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ ختم ہو گئی یہ کہانی، یہ سنائی جا رہی ہے انہیں کہ تمہاری کہانی کیسے ختم ہو، یعنی تم ہدایت سے کیوں محروم کر دیے گئے ہو، یہ نہیں بات، یہ بات کہ تم اپنے اس رویے کی اصلاح کر لو گے تو بہتری ہو جائے گی تمہارے لیے، یہ بھی اس میں پیغام ہے۔ پچھلے واقعات کو بتایا کہ وہ رویے ٹھیک نہیں تھے، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لو۔ دس از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جی۔ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی بنی اسرائیل کو ان کے ماضی کے واقعات سے یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اپنی سرکشی، ڈھٹائی اور ہیرا بازی کے رویوں سے اگر باز آ جاؤ گے تو دلوں کی سختی کو نرمی میں بھی بدلا جا سکتا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اس کو ٹھیک کر لو، یہ والا ایسپیکٹ ہے جی۔ اور کوئی جی، اینی بڈی ایلس؟ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ نہیں جی، ہمارے پاس اور ہینڈز فی الحال نہیں ہے۔ اگر کسی نے ابھی کرنا ہے جی تو میرا خیال ہے وہ اگلی دفعہ پھر ہم اس کو ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، وانس وی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ، تو پھر ہم سٹیپ نمبر، اگلی دفعہ آپ پھر جنہوں نے نہیں کیا وہ سٹیپ 4 اور سٹیپ 5 دونوں ہی کر کے آ جائے، تاکہ ہوپ فلی اگلی دفعہ ہم پھر وہ بھی پورا کر لیں گے، سٹیپ 5 بھی، اور امید یہ ہے کہ پھر اگلی آیات کو لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم پھر آج ادھر روک دیتے ہیں۔ if there is any question, comment, anything that you would like to talk about، ہمارے پاس 3-4 منٹ تو ہیں شاید ابھی۔ ٹھیک ہے جی، پھر ادھر روک لیتے ہیں۔ جی شبانہ کا ہینڈ ریز ہوا ہے۔ جی شبانہ انمیوٹ کر لیجئے۔ جی سر، میرا خیال ہے کہ میں نے مختلف تفسیروں میں یہ پڑھا تھا کہ وہاں مصر میں بھی جو ہے وہ گائے کی پوجا ہوتی تھی، اور وہ اس کی وجہ سے شاید یہی میرے ذہن میں اسی لیے تھا
کہ وہ لکھا تھا کہ اس وجہ سے ان کو بہت حیرت ہوئی کہ اچھا گائے کے لیے، تو ایسی بات نہیں تھی سر؟ یہاں پر اصل میں یعنی بنی اسرائیل پر تھرو آؤٹ نہ تو قرآن مجید نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ چیز موجود تھی کہ گائے کو پوجا جائے، یا گائے کا پوجنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اٹریکٹیو چیز بن گئی ہوئی تھی۔ یہ تو اصل میں جب یہ جو ہوا ہے گوسالہ پرستی کا جو واقعہ ہے، اس کو بھی ایک سٹرینج واقعے کے طور پر پریزنٹ کیا ہے، اور وہ بھی یعنی بتایا کہ وہ سامری جو تھا اس نے جولری لوگوں کی اکٹھی کر کے تو یہ بنا دیا، یعنی ایز سچ کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ وجہ تھی اس کے اندر ایز سچ، یعنی قرآن مجید نے اس پر کوئی تنقید بھی نہیں کی کہ بنی اسرائیل میں جو غلطیاں تھیں ان میں یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ شرک کرنے لگ پڑے تھے یا گائے کو بہت سیکرٹ سمجھنے لگ پڑے تھے۔ اس طرح کوئی بات ہوئی نہیں ہے کوئی کہیں پہ قرآن مجید میں، تو ہو سکتا ہے مصر میں کرتے ہوں۔ کہ میں نے تفسیروں میں پڑھی تفسیروں نہیں وہ تو ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ایشو ہے اس میں نہ تو قرآن ان پر یہ تنقید کر رہا ہے اور نہ یہ کوئی البتہ یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ قسامہ کے واقعے کے حوالے سے جب ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایک واقعہ ہوا ہے جس کو وہ اوائڈ کر رہے ہیں، یعنی جس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ہو، وہ کیا وجہ ہے اس کو نہیں واضح کیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، مے بی دیٹ از پاسبل، میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ یہ غلط ہے، لیکن اس کی طرف قرآن نے کہیں پہ بھی ذکر کوئی مینشن بھی نہیں کیا اس کا ٹرو اینڈ تھرو۔ اچھا پھر یہ کہ بیف کھانے کے حوالے سے بنی اسرائیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں تھی، وہ تو اس کو مزے سے کھاتے ہی ہیں۔ اب بھی ہوتی ہے نا پرابلم اگر ایسی بات وہ بھی ہونی چاہیے تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے شاید اپیرنٹلی، بہرحال ہو سکتا ہے جی ہمارا وقت ختم ہو گیا آج کا، بہت شکریہ معیز صاحب۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 جو رہ گیا ہے، اور آگے اسٹیپ نمبر 5 جن کا رہ گیا اسٹیپ نمبر 4 وہ پلیز کر کے لے آئیں، تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر کے اسٹیپ نمبر 5 شروع کر لیں گے۔ اسٹیپ نمبر 5 کی بھی تیاری کر لیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔